نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد گزارش ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا نیا کلپ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آج کا مسئلہ نمبر 1 طلاق کے موضوع پر یہ ہے کہ طلاق کے معنی اور اقسام کیا ہیں، اور بتائیں سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بہن بھائیوں یہ سماعت فرمائیں، ایسے طلاق دینے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی، تھوڑی سی تلخ کلامی میں، ناراضگی میں، غصے کی حالت میں، صرف ناگزیر حالت میں طلاق دی جائے۔ بلکہ قرآن مجید کی تعلیم سن لیں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلیق کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت محارب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ بات ہی نہیں ہوتی، تھوڑی سی تلخ کلامی پر اتنی بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہر کسی کے حال پہ کرم فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف، توجہ سے سنیے گا۔ طلاق کے معنی کیا ہیں؟ طلاق کے 2 معنی علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، نکاح کی گرہ کو کھول دینا، دوسرا ترک کر دینا یا چھوڑ دینا۔ میں آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں، نکاح کی وجہ سے عورت مرد کی پابند ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، آزاد نہیں رہتی، تو اس پابندی کو، اس قید کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ بالکل آسان۔ اب طلاق کی قسمیں کتنی ہیں اور سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق کی میرے بھائیوں بہنوں 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی احسن، دوسری حسن اور تیسری بدعی۔ طلاق کی احسن کیا ہے؟ سنیے، جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں بیوی سے مقاربت بھی نہ کی ہو، یعنی مجامعت بھی نہ کی ہو، ان ایام میں صرف 1 طلاق دی جائے، یہ طلاق احسن ہے، جو صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، اس میں دوران عدت مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے۔ عدت کتنی ہے انشاءاللہ وہ میں اور کلپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور عدت گزرنے کے بعد عورت پھر بینا ہو جاتی ہے، پھر رجوع کا حق اس طریقے سے رہتا ہے کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے، یعنی مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا قسم ہے طلاق کی، طلاق حسن۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق طلاق دینے کا، جن ایام میں عورت پاک ہو اور مقاربت بھی نہ کی ہو، ان ایام میں 1 طلاق دی جائے، اور جب 1 ماہواری گزر جائے تو پھر مقاربت بھی نہ کی ہو، دوسری طلاق دی جائے۔
جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے۔ اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے گی تو عورت مغلظہ ہو جائے گی اور اب شرعی حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔ یہ طلاق حسن ہے، 3 مہینے میں ہر طہر میں بغیر مقاربت کے طلاق دینے کا طریقہ۔ اب تیسری قسم ہے طلاق بدعی۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی کلمے سے تینوں طلاقیں دے دے، مثلاً کہے تم کو 3 طلاقیں دی، یا کلمات متعددہ سے دے، مثلاً کہے تم کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو 1 طلاق دی جائے، یہ دوسری صورت ہے، لیکن اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے کیونکہ اس نے حیض کی صورت میں، حیض کی حالت میں اس نے طلاق دی ہے، اسی لیے یہ طلاق شمار کی جائے گی، طلاق ضرور شمار ہوگی مگر اس سے رجوع کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو، مجامعت کی ہو، ان ایام میں عورت کو 1 طلاق دی جائے۔ یہ تیسری صورت ہے طلاق بدعی کی۔ المختصر طلاق بدعی کسی صورت میں ہو اس کا دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے طلاق کیوں مشروع کی گئی، صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا، اور سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے طلاق دینے کے فوائد کیا ہیں۔ خوش رہیے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔